فل کورٹ کی اب آج سنائی دے رہی ہے، کیا لگتا ہے کہ آگے جا کے اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ابھی سے اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہے کہ کمیشن کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. ہمیں ایک چیز کلیئرلی ڈیفائن کر لینی چاہیے کہ پاکستان کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی جو ہے اس کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے سبجیکٹ کو پولیٹیکل سبجیکٹ کے طور پہ نہیں لینا چاہیے، اور جو چیزیں پاکستان کا سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے کرے ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. آج کی ہیئرنگ کے اندر جو چیزیں 3-4 دن سے ہمیں بہت ایسی سامنے آ رہی تھیں کہ جس کے اوپر ایک کرٹیسزم تھا، چاہے وہ سپریم کورٹ تھی، چاہے چیف جسٹس تھے یا فیڈرل گورنمنٹ تھی، آج کی ہیئرنگ کے اندر کچھ چیزوں کی کلیئرٹی آئی ہے. ایک سب سے بڑی کلیئرٹی یہ آئی ہے کہ پاکستان کا سپریم کورٹ جو تھا اس کا انسٹیٹیوشنل رسپانس جو تھا ان 6 ججز کے لیٹر پہ بڑا انسٹنٹ تھا کہ 25 کو لیٹر آیا، 26 کو انہوں نے ڈسکس کیا ان ساروں کے ساتھ، 27 کو فل کورٹ کی میٹنگ کی، 28 کو جو ہے وہ پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی، پھر دوبارہ فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد گورنمنٹ کا رسپانس جو تھا کہ وہ 30 کو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد آیا. ایک تو یہ آیا. دوسری اس چیز کے اندر کلیئرٹی یہ آئی کہ اگر جسٹس صدق جیلانی صاحب لگائے تھے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کی چوائس نہیں تھی، وہ بھی پروپوزل جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور پیونی جج کی طرف سے تھی. تیسری چیز جو اس کے اندر آج جو کلیئر اس چیز کے اندر آئی ہے کہ الٹیمیٹلی ہمارے پاس اس سارے پروسیس کو انکوائر کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور وہ آپشن ابھی 7 ممبرز بینچ جو ہیں جو آج اویلیبل تھے انہوں نے سنا. اس کے بعد جو ہے کہ اگر فل کورٹ بیٹھتی ہے تو جائے گا اسی طرف ہی معاملہ. انکوزیٹوریل پروسیڈنگز کے اندر نہ آپ کراس ایگزامینیشن کر سکتے ہیں، نہ آپ ایویڈنس ریکارڈ کر سکتے ہیں، نہ اس ایویڈنس کراس ایگزامینیشن اس کے اوپر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ریکمنڈیشنز کر سکتے ہیں. چونکہ 184(3) کا لمیٹڈ سکوپ ہے. نمبر 2 جو ہے اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ اویلیبل ہے. بٹ چاہیے اب اس کے اندر یہ ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کر لیا ہے اور ایک شریف آدمی جس کو چیف جسٹس یہ سب کی بلیسنگ تھی وہ اس کانٹروورسی کے اندر نکل گیا ہے، ابھی بھی اگر کوئی بندہ یا چیف جسٹس جس کو بھی نامینیٹ کرتے ہیں یا جو بھی پروسیس کرتا ہے ہمیں اسے نیگیٹو کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے، ہمیں اسے اون کرنا چاہیے، چونکہ ہمارا پرائمریلی آبجیکٹیو جو ہے وہ اس ملک کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. دوسری چیز جو آج کلیئرٹی آئی ہے جو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جو ایونٹس سے وہ میرے دور سے پہلے تھے اور جن کے پاس وہ آئے تھے انہیں پرامپٹ ایکشن اس وقت چاہیے تھا، اور مجھے بینگ اے پیونی جج جو بھی تھا اس پروسیس کے اندر نہیں لیا گیا. اور جب سے میں آیا ہوں مجھے کوئی کمپلینٹ ایسی نہیں آئی کہ جس کے اندر جو ہے وہ جوڈیشل انٹرفیرنس جو ہے وہ کسی جگہ سے آئے، اور اگر میری طرف آئے گی تو میرا اس کے اندر رسپانس جو ہے وہ اسٹرکٹ آئے گا. تو لہٰذا ہمیں اب سوشل میڈیا آپٹکس اور اس کے بعد الیکٹرانک آپٹکس سے نکل کر اس ملک کی اگر ہم نے خدمت کرنی ہے تو ہمیں اپنے ججز کے اوپر، اپنے جسٹس سسٹم کے اوپر اسٹرینتھن کرنے کے لیے اعتبار کرنا چاہیے. اور دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہوتا جس طرح ہم نے اپنی سپریم کورٹ کو کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر سپریم کورٹ کا بھی رول جو ہے 5-7 سال سے ایسا تھا. ان کو بھی چاہیے کہ اپنی ڈویژن آف ججز جو اسے کم کریں، آپس کے اندر کمیونیکیشن گیپ جو ہے اسے کم کریں، اور اس ملک کے لیے عدالتوں کے اندر انصاف دینے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ کریں. صرف ایک کانسیپٹ نہیں ہے آپ کا کہ جی فیئر ہمارے پہ نہیں ہے، آپ کی دوسری رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کسی کو فیور نہ کریں، آپ کی تیسری کانسٹیٹیوشن رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کے اندر ایل ول نہیں آنی چاہیے. تو یہ ساری تینوں چیزیں کمپوننٹ ایسی ہیں جو ایک جج کے لیے یا ایک جسٹس سسٹم کے لیے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی، آپ ان کی باتوں سے اگری کرتے ہیں؟ اور دوسرے بات ڈویژن کے حوالے سے جو بات کی، یہ اس میں کس کا قصور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج کی کارروائی کے حوالے سے، چونکہ جب چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں اگر کوئی اویلیبل ہے تو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ اور میں چونکہ پریزیڈنٹ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو ہم روسٹم پہ گئے، ہم سے بھی انہوں نے سجیشنز پوچھی، تو اس پہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں اینڈ پہ انہوں نے بھی اپنے معاملات سے وہ کیا. لیکن آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 چیزوں کا ذکر کیا خط کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے کہ ہماری جورسڈکشن کیا ہے، تو اس پہ انہوں نے اپنی بتایا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو 184 ہے آرٹیکل اس کے تحت ہے کہ جی ہمارے پاس اوریجنل جورسڈکشن ہے جو وہاں پہ سب سے بڑی، جس کو 184(3) کے تحت سو موٹو بھی سنا جاتا ہے. دوسری انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 185 کی ایپلیٹ جورسڈکشن ہے. تیسری انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ایڈوائزری جورسڈکشن ہے اور وہ ہے آرٹیکل 186 کے تحت. ہم
اس کو کس سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی جو آرٹیکل 209 ہے سب آرٹیکل 5 اور سب آرٹیکل 6 ہے اس کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے. اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ اس خط کے حوالے سے یہ سپورٹنگ تھی کہ جو آرٹیکل 209 سب آرٹیکل 5 ہے اس کے تحت تو یہ ہے کہ جو ججز صاحبان کا کنڈکٹ ہے اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, سپروائز کیا جاتا ہے. کوئی مس کنڈکٹ ہے, کوئی جج صاحب فزیکلی مینٹلی ڈس ایبل ہے کہ وہ ایز اے جج اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے. جو آرٹیکل 6 ہے سب آرٹیکل 6 209 کا اس کے تحت ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز صاحبان کا جو رولز ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل بناتی. تو چیف صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ چونکہ اس سپریم جوڈیشل کونسل میں میں بطور چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز ہوں گے اور باقی جو چیف جسٹس ہائی کورٹ سینئر ہوتے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ بھی آج مکمل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ان کی اس گفتگو سے اور جو دیگر مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب انہوں نے بہت کیٹیگریکلی یہ سٹانس لیا کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ آرڈنری نہیں ہیں, ایکسٹرا آرڈنری ہیں اور اس کو ہم ان اٹینڈڈ نہیں جانے دے سکتے, اس سے ہم آنکھ پلک نہیں جھپک سکتے. اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کو آگے جانا ہے. اور باہر سے بھی انہوں نے کہا, اٹارنی جنرل سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ ہم کس سائڈ پہ جا سکتے ہیں. جیسے حافظ صاحب نے فرمایا کہ اس میں کمیشن کی بھی بات ہے, تو جیسے انہوں نے اینڈ پہ جب ایڈجرن کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈے ٹو ڈے سنیں گے. تو مجھے اس سے امپریشن لگتا ہے کہ شاید اس کو جوڈیشل سائڈ پہ ہی دیکھیں. لیکن حافظ صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو اوریجنل جورسڈکشن میں سنتی 184(3) کے تحت تو وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, وہ ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر سکتی. چونکہ جو گواہ وہاں پہ پیش ہوگا وہ اگر ایفیڈیوٹ دیتا ہے, اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, تو اس پہ کراس ایگزامینیشن بھی ہوتی. تو سپریم کورٹ اس اوریجنل جورسڈکشن میں پھر وہ کام نہیں کر سکتی. لیکن اگر اسٹیٹ وے اس کو جاتی. لیکن ایک چیز سب سے امپورٹنٹ, تمام ججز صاحبان نے کہا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے آن دا ایشو آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. کوئی بھی صورتحال ہو, کچھ بھی حالات ہو, اس پہ دیر از نو کمپرومائز ایٹ آل. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج کی کاروائی جو ہے وہ بہت سیٹسفیکٹری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ, اور میری یہ ذاتی بینگ پریزیڈنٹ چونکہ میں کنسرننگ ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ ہوں, تو ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ اس کو اگر جوڈیشل سائڈ پہ سنا جائے گا تو لوگوں کو زیادہ ٹرسٹ ہوگا. اور اگر کمیشن کی طرف, یہ تو میں بھی پریمپٹ نہیں کر سکتا, یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. لیکن اگر بجائے کمیشن کے اگر اس کو اس سائڈ پہ سنتی ہے تو وہ زیادہ افیکٹو اور لوگ اس کو زیادہ پسند کریں.